الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں کو جس زندگی کے گزارنے کی ہدایت عنایت فرمائی ہے اور جو وحی نازل کی ہے اور جس زندگی کا تقاضا انسانوں سے کیا ہے، ان کا پہلا حصہ تو وہ ہے جو عقائد پر مشتمل ہے۔ اور عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دل سے ان تمام چیزوں کو تسلیم کرے جن کو شریعت نے عقیدہ قرار دیا ہے، اور زبان سے بھی اس بات کا اقرار کرے جو کچھ کے عقیدے کے بارے میں اس کے دل میں ہے، اور جب کوئی اس سے مطالبہ کرے تو اس وقت تو اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا اقرار کرے جب تک کہ اس پر اکراہ کی صورت پیش نہ آئے۔ اور وہ عقیدے کی کیا کیا باتیں ہیں، یہ سب تفصیلات عقیدے کی کتابوں سے معلوم ہوتی ہیں، جیسے اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو تسلیم کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اقرار، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار، اور اسی طرح قیامت اور حشر اور الغرض جتنی بھی چیزیں عقیدے کے باب میں شریعت نے بتائی ہیں، انسان ان تمام چیزوں کو اپنے دل سے مانے اور زبان سے اس کا اقرار کرے۔ اللہ کے ہاں انسانوں کی زندگی میں مطلوب یہ بات سب سے اول درجے میں ہے۔ اور عقائد کی تصحیح کے بغیر اعمال انسان کے اس درجے میں مؤثر ثابت نہیں ہوتے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دلائیں، اور عقائد کے صحیح ہوئے بغیر انسان کو اللہ کی راہ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا اتباع نصیب نہیں ہوتا۔ اور صحیح عقائد کے بعد شریعت کا، دین کا دوسرا جز عبادات ہیں، اور عبادات میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور یہ تمام عبادات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں ہمیشہ سے چلی آتی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی نماز پڑھتے تھے، اور سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام بھی نماز پڑھتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کا طریقہ بتلایا اور پڑھ کر دکھائی۔ اور اب ان امتوں میں سوائے مسلمانوں کے اور کوئی اللہ کی یہ عبادت انجام نہیں دیتا، اور مسلمانوں میں بھی صرف 2-4% ایسے لوگ ہیں جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، وگرنہ اس امت کی حالت 95% لوگوں کی وہی ہے جو عیسائیوں اور یہودیوں کی ہے۔ نہ یہودی نماز پڑھیں، نہ عیسائی نماز پڑھیں، نہ مسلمان نماز پڑھیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ اور حج ہے، یہ تمام درجہ عبادات کا ہے کہ دوسری چیز جو شریعت کو مطلوب ہے، اللہ کو مطلوب ہے، اور اسلام جس بات کا اپنے ماننے والوں سے تقاضا کرتا ہے، وہ یہ چیز ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ عبادت کے ذریعے تعلق کو جوڑے تو عقیدہ وہ سراسر ذہن اور دل میں کسی چیز کو ماننا اور زبان سے اقرار، اور اس کے بعد عبادات جن کا مظہر انسان کا جسم ہے، اور تیسرا جز معاملات ہیں۔
اور معاملات میں خرید و فروخت ہے، اسی طرح حدود ہیں، حکمرانوں کا قانون کا نفاذ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، اور کوئی آدمی اجارہ داری کرتا ہے وہ ہے، اور اسی طرح زراعت ہے، یہ سب کی سب چیزیں دین کا حصہ ہیں، اور شریعت یہ بتاتی ہے کہ انسانی زندگی کو چلانے کے لیے معاملات کی ضرورت جو پیش آئے گی ان میں کیا کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا کیا چیزیں ناجائز ہیں۔ یہ سارے معاملات انسانوں کی زندگی کو سہولت کے ساتھ بسر کرنے کے لیے ہیں، اور شریعت نے یہ بتا دیا کہ کس کس طرح شادی اور طلاق اور نکاح اور خرید اور فروخت اس میں حرام کا عنصر شامل ہو جائے گا، اور کیسے کیسے تم ان کاموں کو نپٹاؤ گے تو اللہ کے ہاں اس پر اجر بھی ملے گا، اور انسانوں کی زندگی بھی راحت اور سکون سے گزرے گی۔ تو عقائد اور اس کے بعد عبادات اور اس کے بعد معاملات، یہ 3 درجے ہوئے، اور چوتھا جز شریعت نے معاشرت کو بتایا ہے کہ کسی انسان کا اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، کسی سے ملنا جلنا ہے تو کیا بات کہنی ہے، کس حد تک بات سننی ہے، مہمان بن کے جانا ہے تو کتنی دیر اور کس مقصد کے تحت جانا ہے، اور اسی طرح جب اپنے گھر کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اور اسی طرح اجنبی گھر پہ کوئی چیز مانگنے کے لیے آ جائے۔ کچھ لوگ ہیں جو آپ کے یہاں ملازمت کرتے ہیں اور ملازم ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، یہ سب کی سب چیزیں چوتھے حصے میں آ گئیں، حتیٰ کہ شریعت نے سکھایا کہ پاؤں کیسے اٹھائے جائیں اور چلا کیسے جائے، بچے کے ساتھ کیا رعایت کی جائے اور بڑے آدمی کی کیسے عزت کی جائے۔ یہ سب معاشرت کے معاملات ہیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے روزمرہ کی زندگی میں انسانوں کو سیکھنے چاہیے، اور شریعت کہتی ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ایک پرامن اور پرسکون گھر اور معاشرہ جنم پاتا ہے۔ ان 4 اجزاء کے بعد ایک 5واں جز بھی ہے، اور وہ 5واں جز یہ ہے کہ انسان ان جذبات پر اختیار حاصل کرے جو جذبات ان اعمال کا محرک بنتے ہیں، جس کی تشریح کے لیے آج کی یہ نشست ہے۔ اور ان 5 اجزاء میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو جائے تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ فرض کر لیجئے کہ کسی انسان کے پاس ایک کتاب ہے، تو کتاب کے لیے یہ ضروری ہے کہ صفحات ہوں، ان پر نمبر لگے ہوئے ہوں، ترتیب وار ہوں، پھر اس کے بعد اس کی جلد بندی بھی کی جائے، تو یہ ساری چیزیں کتاب کو بناتی ہیں۔ اب اس کتاب میں سے کسی چیز کو بھی کم کر دیا جائے، مثلا 100 صفحات تو ہیں مگر نمبر لگے ہوئے نہیں ہیں، اور اگر نمبر لگے ہوئے ہیں تو جلد نہیں ہے، جلد ہے تو صفحات ناقص ہیں۔ الغرض جتنی کوئی چیز کم ہو جائے گی اس کے اجزاء گھٹ جائیں گے، اتنا ہی اصل حقیقت اور نام اور جس چیز کا مصداق یہ ہے اس نام کا، اس میں آپس میں فرق آ جائے گا۔ بس اسی طرح یہ 5 چیزوں کا مجموعہ اسلام اور ایمان اور مسلمان ہے، اور جتنی کوئی چیز کم ہو جائے گی اس شخص کا ایمان یا اس کا دین یا اس کا اسلام یا اس کا مسلمان ہونا اسی حساب سے ناقص ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے اس دین میں ہر انسان پر یہ چیز لازم کی ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے
اور اللہ کے دین کو مانتا ہے، اسلام اور شریعت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس میں بہت ایک ضروری صفت پیدا ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اعتدال پر قائم رہے۔ اور اللہ تعالی نے اس اعتدال کی تعلیم قرآن کریم میں دی ہے، تو تعدیل اور اعتدال اور درمیان میں رہنا اور میانہ روی یہ شریعت کا حکم ہے، اور اللہ نے بتایا ہے کہ ہر چیز میں اس بات میں نہ جاؤ کہ مبالغے کی حد تک اس میں چلے جاؤ، اور کسی چیز کو کم کرتے کرتے بالکل ختم کر دو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں کے درمیان کا درجہ ہونا چاہیے، یعنی انسان کو اعتدال پہ قائم رہنا چاہیے۔ ہمارے آج کے دور میں جو بہت بڑے بت پیدا ہو گئے ہیں اور بہت بڑے شریعت کی مخالفت کے لیے الفاظ اور اڈے لوگوں کو مل گئے ہیں، ان میں سے ایک بہت خوبصورت بت ہے، مورتی ہے، بت کی بجائے اگر اسے مورتی کہیں تو زیادہ مناسب ہے، اور وہ مورتی انسانیت کے نام سے ہے۔ یہ انسانیت کا اتنا پرچار ہے، اتنا پرچار ہے، اور اس انسانیت پر اتنے مر مٹنے والے پیدا ہو گئے ہیں کہ خود انسان بنے نہ بنے مگر انسانیت کے پرچارک بن گئے، اور ہر ایک کو انسانیت یاد آتی ہے۔ انسانوں کے حقوق، انسانوں کی ذمہ داریوں کی بجائے ان کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے، انسانوں کے فرائض کی بجائے ان کے لیے کیا چیز مہیا کرنی چاہیے، یہ سب پروپیگنڈا ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ایک خوبصورت سی مورتی بنا لی ہے، اور اس مورتی کا نام رکھا ہے انسانیت۔ صبح سے شام تک اس کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ انسانیت اگر حرام ذرائع سے حاصل ہوتی ہے تو وہ حاصل کرنی ضروری ہے، چاہے اس کے اسباب اور وسائل کیسے ہی حرام قرار پائیں، مگر اس کا وجود ضروری ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے اعتدال کا حکم دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اعتدال میں رہو۔ مثلا آپ دیکھیے، لوگوں سے کی غمخواری، لوگوں کے کام آنا، لوگوں سے محبت اور لوگوں کی تکالیف پر افسوس، دل میں مصیبت اور پریشانی کا پیدا ہونا بہت اچھی چیز ہے۔ اسلام نے اس کی تلقین کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے اتنے مہربان، اتنے ہمدرد تھے کہ آپ کے ہمسائے یہودی اگر بیمار ہو جاتے تھے، بخار آ جاتا تھا، تو آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ہمدردی کا جذبہ اللہ نے بنیادی طور پر انسان کے دل میں رکھا ہے، لیکن یہ ہمدردی اور انسانیت کی بھلائی اور انسانیت کا خیال ایک حد تک ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی اس انسانیت کی غمخواری میں، اور کوئی آدمی انسانیت کا پرچار کرتے ہوئے اور اتنا زیادہ پرچار کرے، اتنا کہ انسانیت کا بخار اتنا اس کو چڑھ جائے، یہ ٹی بی اس کو ہو جائے، اور وہ انسانیت کے نام پہ اللہ پر اعتراض کرنے لگے کہ کیا ہے خدا کا انصاف، ولیعوذ باللہ، فلاں جگہ دیکھو زلزلہ آ گیا، فلاں جگہ دیکھو سیلاب آ گیا، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اگر ایسی انسانیت کی ہمدردی کا بخار اور ٹی وی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے اعتدال کی راہ کو چھوڑ دیا، اور اللہ پر اعتراض پیدا ہونے لگے، اور اللہ پر اعتراضات زبان سے ادا کرنے لگا، یہ مناسب نہیں۔ بچہ ہے، بیمار ہو گیا، ماں باپ دعا کرتے ہیں، بچے کی محبت اللہ نے ماں باپ کے دل میں رکھی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ میرے بچے کے بارے میں میری دعا قبول فرما لیں، اور دعا مانگتا بھی ہے، لیکن زبان سے اٹھ کر اعتراض کرنے لگے
اور لوگوں کو کہنے لگے کہ اللہ میری دعا کو کیوں نہیں سنتا، کیوں نہیں قبول کرتا، میں جو اس سے شفا مانگتا ہوں کیوں نہیں دیتا، میں نے کئی بار کہا کہ میری عمر لے کے میرے بچے کو دے دی جائے، یہ کیوں نہیں کرتا. تو یہ سب اعتراضات جو اللہ پر وہ کر رہا ہے، حاکم مطلق پر اور شہنشاہ حقیقی پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اعتدال میں نہیں رہا اور اس نے بچے کی ہمدردی کو اتنا سر پر سوار کر لیا کہ اللہ کی ذات پاک پر بھی اعتراض کرنے لگا. اور اللہ کے ہاں معاملے اور چیزوں کے علاوہ ایک یہ بھی ہیں کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ طبیب کو دکھاؤ، ڈاکٹر کو دکھاؤ، پرہیز کرو، اور ان چیزوں کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی. اور اللہ تعالیٰ کو اس بات پر غصہ آتا ہے کہ میری عادت اور سنت یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرو اور نتیجہ میں مرتب کروں گا. تو میرے اسباب جو پیدا کیے ہوئے ہیں اور میری جو سنت ہے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ اپنی حماقت کو سوچنے کی بجائے کہ اللہ نے اسباب کے مطابق دنیا پیدا کی ہے، اس کو سوچنے کی بجائے الٹی بات کرتا ہے اور اللہ پر اعتراض کرتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی پتھر کے پاس چلا جائے اور ساری زندگی یہ چاہتا رہے کہ اس پتھر سے ابھی ایک پھول تر و تازہ اگے گا اور باہر آ جائے گا. اگرچہ اللہ کو قدرت حاصل ہے مگر اللہ پتھر سے پھول پیدا نہیں کیا کرتا. اللہ تعالیٰ تو پھول پیدا کرتا ہے مٹی سے اور نرم زمین سے. تو یہ اللہ کی سنت کو توڑنا چاہتا ہے، اپنی حماقت کو نہیں دیکھتا. اور جو دماغ میں حد سے بڑی ہوئی ایک چیز آ گئی اس چیز کی پیروی کر رہا ہے. تو اللہ نے تو یہ بتایا تھا کہ اگر بچہ بیمار ہے تو اس کے لیے دوا دارو کرو اور دوا کے اثر ہونے کا انتظار کرو اور تدبیر کرو. اور تم تدبیر کرنے کے بعد بس ایک کام اور کر سکتے ہو، اور وہ یہ کہ ہم سے یہ مانگو کہ خدایا جو تدبیر میں نے اختیار کی ہے اس میں برکت دے دیجئے، اس کو مؤثر کر دیجئے، اور بس. اور پھر ہماری مرضی ہے، ہم چاہیں تو تم نے جو دوا کی تدبیر اختیار کی ہے اس دوا پر شفا بطور نتیجہ مرتب کریں، اور ہم نہیں چاہتے تو ہم مرتب نہیں کرتے. ہم سارے اسباب اور تدابیر کو ختم کر کے موت واقع کر دیتے ہیں، اور اس میں بھی حکمت اور مصلحت ہے. اگر تمہیں سمجھ آتی ہے تو ٹھیک، نہیں آتی تو نہ صحیح. ہم تمہاری حکمتوں اور تمہارے سمجھنے کے پابند نہیں ہیں. تو اللہ کی سنت اور طریقے کو نہ سمجھنا اور انسانیت کی رٹ لگائے چلے جانا، یہ بات ایسی ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ آدمی اعتدال کی حد سے نکل گیا. اللہ تعالی نے انسان کو جن چیزوں سے نوازا ہے اس کو آپ ایک اور مثال سے سمجھیے کہ اللہ نے انسانوں کو عقل بھی دی ہے اور طبیعت بھی دی ہے. اور آدمی کی عقل چاہتی ہے کہ یہ ہو جائے، طبیعت چاہتی ہے کہ یہ ہو جائے. اب ان دونوں صورتوں میں کس چیز پر عمل کرنا چاہیے کہ اگر عقل اور طبیعت یہ دونوں چیزیں ٹکرائیں تو اللہ نے کہا جو ہم نے شریعت کی تعلیم تمہیں دی ہے اس پر عمل کرو، کیونکہ شریعت عقل کی بھی رعایت کرتی ہے اور شریعت انسان کی طبیعت کو بھی پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرتی ہے. مثلا ایک آدمی کوئی چیز جاتی رہی ہاتھ سے، نقصان ہو گیا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو آدمی کی عقل اسے کہتی ہے کہ مت رنج کرو، اس لیے کہ یہ چیز واپس نہیں آ سکتی، یہ رنج فضول ہے.
چلتی گاڑی سے پیسے گر گئے، گاڑی روک نہیں سکتا، اب پیسے تو واپس آنے سے رہے، جوتا گر گیا، قلم گر گیا، اب وہ تو حاصل ہونے سے رہا۔ تو عقلاً سوچے تو عقل کہتی ہے اب یہ واپس آ نہیں سکتا، اس پر رنج کرنے کا آخر تمہیں فائدہ کیا ہے؟ اور طبیعت میں خود بخود دکھ پیدا ہوتا ہے، خود بخود رنج پیدا ہوتا ہے کہ اس کا انتقال کیوں ہو گیا، یہ پیسے گم کیوں ہو گئے، یہ قلم کیوں گر گیا، یہ جوتا کیوں گر گیا۔ تو طبیعت کیا تقاضا کرتی ہے کہ غم اور دکھ کا اظہار ہو کہ یہ چیز ہم سے جدا کیوں نہیں ہوئی۔ تو شریعت نے بتا دیا، اس نے کہا دیکھو دکھ تو ایک طبعی چیز ہے، ہونا چاہیے، مگر اس کو اپنی عقل پر غالب مت کرو۔ اگر تم اسے اپنی عقل پر غالب کر دو گے تو پھر عقل یہ سکھائے گی کہ چیخو چلاؤ، اور جو فاعل حقیقی ہے جس کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی اعتراض کرو، ولیعوذ باللہ۔ تو شریعت نے انسانوں کی طبیعت کا بھی اظہار کا بھی موقع دیا اور ساتھ ساتھ عقل کے تقاضے بھی پورے کیے، اور اس کی بہترین مثال وہ ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی میت اور ان کا جسم مبارک اٹھا کر باہر لائے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو منع کرتے ہیں رونے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رونے سے منع نہیں کرتا، یہ تو اللہ کی رحمت کا ایک اثر ہے، میں منع کرتا ہوں اس چیز سے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے رانوں کو پیٹنے لگے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑنے لگے۔ تو طبیعت کا غلبہ ہو دکھ میں، آدمی ظاہر ہے کہ کپڑے پھاڑے گا، اور عقل کا غلبہ ہو جائے اور طبیعت بالکل جامد ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے دل میں انسانوں کی سرشت اور طبیعت کے مطابق جو رنج ہونا چاہیے وہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ تو عقل اگر غالب آ جائے گی تو کسی کے مرنے پہ بھی خوش ہوگا، اور اگر طبیعت غالب آ جائے گی تو مرنے پہ کپڑے پھاڑنے لگے گا غم کے مارے۔ شریعت نے دونوں کے درمیان اعتدال کی راہ سکھائی، اور شریعت نے کہا رونا درست ہے، طبیعت کا تقاضا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں، اس میں عقل تمہاری اعتدال پر رہے گی۔ ہاں مگر تم کپڑے پھاڑنے لگو، بین کرنے لگو تو اس سے تمہاری طبیعت غالب آ گئی اور عقل مغلوب ہو گئی۔ شریعت نے دونوں کو موقع دیا اپنا اپنا کام کرنے کا، عقل کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ طبیعت کو بھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک چیز فنا ہوتی ہے، اور فنا سے ہوتی رہے، پھر دوسری چیز فنا ہوتی ہے، اس کائنات میں تسلسل سے یہ عمل جاری ہے۔ تو مسلسل فنا دیکھنے سے عقلاً آدمی کو سوچنا چاہیے یہ فنا تو ہوتا ہی ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا ہی ہے، جو بنتا ہے اسے ٹوٹنا ہی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس فنائے دنیا کو بار بار دیکھ دیکھ کے طبیعت میں غفلت پیدا ہو جائے گی، اور طبیعت ایسی غافل ہو جائے گی کہ اپنا مرنا یاد نہیں رہے گا۔ تو شریعت نے جو رنج ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اس کی بھی رعایت کر دی، اور اس کی بھی کہ کامل غفلت پیدا نہ ہو۔ تو شریعت نے بتایا کہ اعتدال پر رہو۔ شریعت نے کہا کہ ہر معاملے میں ایکسٹریم پر جانے سے بچو، اور یہ جو 5واں درجہ بتایا تھا وہ ہیں اخلاقیات، اور پہلی چاروں چیزیں، بلکہ پہلی چیز کو چھوڑ کے عقیدے کو، باقی اعمال ہیں۔ انسان عبادت کرتا ہے تو اعمال ہیں، معاملات ہیں تو وہ بھی عمل ہے، معاشرت ہے وہ بھی عمل ہے، اور انسانوں کی عبادات، ان کے معاملات اور ان کی معاشرت
جتنے بھی اعمال ہیں یہ انسان کے جذبات کا نتیجہ ہیں اور اخلاقیات کی فروع ہیں. انسانوں کے اعمال اس کے اخلاق سے پیدا ہوتے ہیں. تو اصل میں جہاں اعتدال پیدا کرنا ہے وہ شریعت نے انسانوں کے اخلاق بتلائے کہ انسان اپنے اخلاق میں اعتدال پیدا کرے. آپ اسی پچھلی مثال سے دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی میں عقل کا غلبہ ہے، مرنے پہ بھی کسی کے اسے دکھ اور غم نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عقل حد سے زیادہ ہو گئی، اسے نیچے لانا چاہیے. جب نیچے آئے گی تو رو پڑے گا. اور ایک آدمی ہے جو اپنے کسی عزیز کے انتقال پہ ایسی باتیں کرتا ہے، منہ سے اول فول بکتا ہے، کپڑے پھاڑ دیتا ہے، تعالی شانو پہ اعتراض کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس انسان کی طبیعت میں ہمدردی کا، محبت کا، انسانوں کے ساتھ تعلق کا غلبہ ہے. عقل مفقود ہو گئی. گویا کہ اس انسان کی طبیعت میں عقل کو پیدا کرنا چاہیے تاکہ انسان بنے، اعتدال سے کام لے. تو اصل میں تو اعتدال پیدا کرنا ہے اخلاق میں، تاکہ اخلاقیات اور انسان کے جذبات، احساسات، انسان کا سمجھنا، جس جذبے کے تحت وہ کام کرتا ہے یہ جذبے صحیح ہوں. اگر یہ جذبے اعتدال میں ہوں گے تو ان کے ذریعے جو انسان کے اعمال پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اعتدال میں ہوں گے. اور اگر جذبوں میں ہی اعتدال نہیں ہوگا تو نتیجتاً اعمال میں بھی اعتدال نہیں ہوگا. انسان ہمیشہ نفع کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور تکالیف سے بچنا چاہتا ہے. تکالیف چاہے وہ دنیا کی ہوں اور چاہے آخرت کی، اور نفع چاہے دنیا کا ہو اور آخرت کا. انسان چاہتا ہے کہ نفع کو حاصل کرے اور نقصان کو دور کرے. جب یہ بات طے شدہ ہے اور دنیا کے تمام عقل مند اس بات پر متفق ہیں کہ انسان نفع کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور نقصان کو دور کرنا چاہتا ہے، تو یہ نفع اور نقصان کو کیا چیز سمجھتی ہے؟ وہ ہے انسان کی عقل. انسان کی عقل اسے سکھاتی ہے کہ کیا چیز نفع کی ہے، کیا چیز نقصان کی ہے. ایک بچہ ہے، آپ اسے چھوڑ دیں تو جس چیز سے اسے تکلیف پہنچے گی اپنے ہاتھ کو اس سے بچائے گا. یہ اس بچے کا حال ہے جس کی عقل ابھی پوری طرح کامل نہیں ہے. اور اس سے بڑا ہو جاتا ہے جب آدمی، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں عقل کامل ہو گئی ہے، اس آدمی کا حال بچے کی نسبت زیادہ قابل دید و قابل غور ہے کہ وہ تو نفع کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے. نقصان والی چیز کو دفع کرتا ہے، ہٹاتا ہے، اور نفع کی چیز کو قریب کرتا ہے. تمام وہ منافع جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس منفعت کو، اس نفع کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے جذبات جو کام کرتے ہیں، اس جذبے کا نام ہے شہوت. شہوت کا مطلب یہ کہ انسان اپنے نفع کی چیز کو حاصل کرے. دیکھتا ہے تجارت ہے، جہاں انویسٹمنٹ میں فائدہ ہے، پیسے لگاتا ہے. دیکھتا ہے کہ یہاں اپنا وقت صرف کرنے پر وقت کی اجرت اور قیمت زیادہ نفع مل رہا ہے. ایک دکان پہ 100 تھا، دوسری دکان پہ 200 دے رہے ہیں، تو اپنے وقت کو لگاتا ہے تاکہ وہ زیادہ نفع حاصل کرے. تو جو کچھ انویسٹمنٹ میں نفع حاصل ہو رہا تھا اور اس دوسرے آدمی کو جو کچھ اپنا وقت صرف کر کے نفع حاصل ہو رہا تھا، ایک تیسرا آدمی ہے
وہ اپنے جسم کو صرف کرتا ہے اور نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ سب کے سب لوگ جو نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نفع حاصل کرنے کی خواہش اور نفع حاصل کرنے پہ وہ جذبہ جو محرک ہوتا ہے اور انسان کو عمل پہ آمادہ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ اس کی قوت شہوت ہے، یعنی اس کو نفع حاصل کرنا ہے. اور دوسری جانب نقصان سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ نقصان نہ پہنچے. اور جس چیز سے نقصان پہنچنا ہوتا ہے، کبھی غور کیجئے اس پہ کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے. بارش شروع ہو گئی، نقصان ہوا، ڈر ہے بخار ہو جائے گا، ڈر ہے کام میں خلل پڑ جائے گا، چھینٹے پڑیں گے اور اس کے ساتھ کپڑے داغدار ہو جائیں گے، تو تھوڑا سا غصہ بھی آتا ہے کہ کیا مشکل پیش آ گئی، اس وقت بارش شروع ہو گئی ہے. تو دیکھا آپ نے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے نا، پھر چھتری لے لے، اوٹ میں چلا جائے، گلی محلے میں چھت کے نیچے آ جائے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی کوشش ہے. معلوم ہو کہ تھپڑ پڑے گا، بچہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. معلوم ہوا کہ آگ چلاتی ہے، اپنے آپ کو ہٹاتا ہے. کرنٹ لگتا ہے، کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرتا جان بوجھ کر کہ تاروں کو ہاتھ میں پکڑ لے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سب چیزیں گویا کہ اس کو نقصان دینے والی ہیں، اور اپنے آپ کو جس قوت اور جذبے کے تحت ان تمام چیزوں سے دور رکھتا ہے، ہٹاتا ہے، جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے، اس کا نام ہے قوت غضب. پہلی قوت شہوت کہ نفع حاصل ہو، دوسری قوت کہ نقصان سے بچنا ہے، یہ ہے قوت غضب. اور اس قوت غضب اور اس قوت شہوت کو استعمال کرنا کہ کس چیز میں نفع ہے، کس چیز میں نقصان ہے، ان دونوں کے اوپر ایک اور قوت ہے، اور وہ قوت ہے عقل کی، کہ عقل سکھاتی ہے اس چیز میں نفع ہے حاصل کرو، عقل بتاتی ہے اس چیز میں نقصان ہے اس سے دور رہو. تو قوت عقل اور قوت عقل کے دو بازو، ایک قوت شہوت اور قوت غضب، ان تین جذبوں کے ساتھ یہ پوری کائنات چل رہی ہے، اور ان تین جذبوں کے ساتھ اس پوری دنیا کے کام انجام پا رہے ہیں. جتنا مرضی آپ تجزیہ کر لیجئے اور جتنا مرضی اس کو انالائز کر لیجئے، آپ لے دے کے اسی پر پہنچیں گے کہ دنیا کے تمام اعمال جو انسانوں سے سرزد ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ غلبہ قوت عقل کا، اور عقل بتاتی ہے کہ کس چیز میں نفع ہے، کس چیز میں نقصان ہے. بس یہ تین قوتیں ہیں. پھر ان تینوں قوتوں سے جو اعمال بھی سرزد ہوتے ہیں، بلکہ عقل فیصلہ کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ کیا کام کرنا ہے. ہر ایک عمل میں تین درجے ہو گئے. ایک درجہ حد سے بڑھ جانا افراط، ایک درجہ حد سے گر جانا جسے کہتے ہیں تفریط، اور ایک درجہ ان دونوں کے درمیان وہ ہے اعتدال. تو افراط اور تفریط ان دونوں کو چھوڑ دینا اور اعتدال کو اختیار کرنا، یہ ہے اصل کام جو کرنے کا ہے. اور اس کو سکھایا اور بتایا گیا ہے کہ اعتدال میں رہنا ہے. چنانچہ جن انسانوں میں، جن لوگوں میں اعتدال نہیں رہتا، وہ دو میں سے ایک گڑھے میں گرتے ہیں. یا افراط میں چلے گئے کہ ہر چیز میں میکسیمم لمٹ کو دیکھیں گے، اور یا تفریط میں چلے گئے کہ منیمم پہ آ جائیں گے. اور دونوں گڑھوں میں سے ایک میں گریں گے. مثلاً آپ دیکھیے، اس عقل کا حد سے بڑھ جانا تو وہ ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہ مانے،
نبوت اور وحی کو بھی عقل کے تابع کرے اور کہے اللہ چونکہ میری عقل میں آتا نہیں لہذا ہے ہی نہیں، والعیاذ باللہ۔ عقل اتنی بڑھ جائے کہ وہ سوچے کہ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میرے زمانے میں ہوتے تو میرے ہی شاگرد ہوتے، استغفر اللہ۔ یہ ہے جسے کہنا چاہیے کہ اس آدمی کو عقل کا ہیضہ ہو گیا کہ سنبھالی ہی نہیں جاتی۔ بہت سو کا یہی حال ہے کہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھے بیٹھے ہیں اور شریعت پر بھی اپنی عقل کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو آنکھیں بند ہونے کے بعد پتا چلے گا کہ اس قوت عقل کا حد سے بڑھ جانا اس نے گڑھوں میں سے کس گڑھے میں گرایا ہے، ایسا گڑھا اور ایسی آگ جس سے جان چھڑانا دشوار ہو جائے۔ اسی لیے ایک آدمی تھا عقل کا دعوے دار، اور اس زمانے کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی نے اس نبی علیہ السلام کا پیغام اس تک پہنچایا، اس سے کہا کہ یہ نبوت اور اس کا ماننا یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، میرے لیے تھوڑا ہی ہے، میں تو تم جس کا نام لے رہے ہو اس سے زیادہ عقل رکھتا ہوں۔ یہ قوت عقل کا افراط ہے کہ اتنی بڑھ جائے کہ نبوت کو بھی نہ مانے، حتیٰ کہ اللہ کو بھی نہ مانے۔ اور قوت عقل کا دوسرا گڑھا دوسری طرف آپ دیکھیے تو وہ تفریط ہے، وہ عقل کا اتنا کم ہو جانا ہے کہ آدمی حماقت کی حرکتیں کرنے لگے اور جہالت کی باتیں کرنے لگے، اور اتنا احمق ہو جائے کہ اسے کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا بھی دشوار ہو جائے کہ یہ میرے لیے مناسب ہے یا غیر مناسب ہے۔ یہ ہے تفریط، اور اس کے مرکب کئی ایک نظر آئیں گے، بے وقوفی اور حماقت، اور وہ جو دنیا کو ترجیح دے کر اپنی آخرت کو برباد کر لے، اس سے زیادہ بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو قوت عقل کا حال ہے۔ اسی طرح قوت شہوت، اپنا نفع اس کو حاصل کرنا کسی آدمی پر غالب آ جائے تو اس کے بھی دو ہی گڑھے ہیں، اور دونوں میں سے کسی میں بھی گرے تو ہلاک ہو جائے گا۔ اتنا اپنا نفع غالب آ جائے کہ حلال اور حرام کی تمیز بھی چھوڑ دے، جو پیسہ والد کا ہے اس پیسے میں بھی خیانت کرنے لگے کہ یہ اور بہن بھائیوں کو نہ ملے، مجھے مل جائے، وراثت کی تقسیم نہ کرے اور سارے کا سارا پیسہ اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے۔ یہ ایک مثال ہے اس قوت شہوت کے غلبے کی کہ اس کے لیے حلال اور حرام میں تمیز باقی نہ رہے، اور ایک درجہ اس کی تفریط کا بھی ہے، اور تفریط کا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی ختم کر دے، ضرورت کی چیزیں بھی چھوڑ دے۔ تکیہ اس کے بغیر نیند نہیں آتی، وہ بھی اٹھا کر کسی کو دے دے، اور گرم سرد کپڑے جن کی ضرورت پیش آتی ہے یہ بھی اتار کے کسی کو دے دے، تو یہ زہد نہیں ہے، یہ دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے، یہ اس دوسرے گڑھے کا نام ہے جہاں جا کر وہ گرنا چاہتا ہے، سوائے اس کے کہ کسی انسان پر حال ہی غالب آ جائے تو اس کا تو معاملہ الگ ہے، باقی اللہ نے حکم اس چیز کا نہیں دیا۔ کہاں تو وہ کہ اپنا پرایا سب مال ہاتھ مارنے لگا، اور کہاں یہ کہ اس انسان نے ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ شریعت نے اعتدال کی تعلیم دی اور کہا ضروریات زندگی کی حد تک جائز، اس کو ضروری فرض سمجھ کے کرو، اور اس میں جو زیادہ آ جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اب تیسری قوت غضب ہے۔ اس قوت غضب کے بھی دو ہی گڑھے، اور دونوں میں سے جس میں بھی گرا اپنے آپ کو تباہ کر لے گا۔
یا تو اتنا غصہ آئے، اتنا غضب، ہٹانا ہے، جو چیز بھی تکلیف دیتی ہے اس کو ختم کرنا ہے، مارنا ہے، اتنا غصہ، اتنا غضب کہ ماں باپ پر بھی جوتا چلا دے، والعیاذ باللہ اس زمانے میں ہوتا بھی ہے، اتنا زیادہ غصہ، کچھ تمیز نہ کرے کہ مجھے اس کے نقصان سے بچانا ہے اپنے آپ کو، تو صرف اس کی شخصیت یا اس چیز کا جو نقصان کا پہلو ہے اسی سے ہی اپنے آپ کو بچاؤں. یہ تھوڑا ہی ہے کہ بالکل لیا وہ چیز ہی ختم ہو جائے. بجلی ہے، کرنٹ لگ جاتا ہے تو اس کی تدبیر ہو، یہ تھوڑا ہی ہے کہ گھر میں بجلی آنی ہی نہیں ہے. اور دوسرا گڑھا جہاں پہنچ کے وہ گرتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کچھ ہوتا رہے اسے غصہ ہی نہ آئے، حتیٰ کہ کوئی اس کے منہ پہ حق تعالی شانو کی توہین کر دے تو بھی اس کو غصہ نہ آئے، اور شریعت کا مذاق اڑا دے تو بھی اس کو غصہ نہ آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرا گڑھا ہے جس میں گر گیا. نہ تو اتنا غضب اور غصہ غالب آ جائے کہ درندگی اختیار کر لے، اور نہ اتنا ختم ہو جائے کہ انسان کو صحیح چیز پر بھی غیرت اور غصہ نہ آئے. یہ تینوں چیزیں، قوت عقل، شہوت اور غضب، ان تینوں کا ایکسٹریم پہ چلا جانا اور ان تینوں کا افراط اور تفریط بالکل ختم ہو جانا، ان تینوں کو شریعت نے، ان تینوں قوتوں کو دونوں انتہاؤں پر لے جانے سے منع کیا ہے. اور ان کا حکم ایک ہی دیا ہے، وہ یہ کہ یہ تینوں قوتیں اعتدال میں رہیں، نہ افراط نہ تفریط بلکہ اعتدال. عقل حد سے بڑھ جائے تو اسے اہل حکمت نے اپنی اصطلاح میں لکھا ہے کہ جس شخص میں یہ مرض آ جائے اس کو وہ کہتے ہیں کہ اسے جربزہ ہو گیا. یہ لفظ بہت غیر مانوس ہے. اگر آپ کو فلسفے اور حکمت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہو تو پھر آپ اس لفظ کو سمجھ جائیں گے، مگر مطالعے کا موقع تو ملا ہوگا، مطالعہ کیوں کریں صاحب؟ وہ نہیں کرنا، پڑھ کے نہیں دینا. کچھ ہو جائے، ساری کی ساری تعلیم بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، ان کو نصیحتیں بھی ہیں اور ان کے ٹیچرز کے پاس بھی جانا ہے، حتیٰ کہ لڑنا ہے، جوتم پیزار کی نوبت آئے تو اس سے بھی گریز نہیں، بچے کو مارنا بھی ہے، اور خود پوری زندگی ایک کتاب نہیں پڑھنی. تو جن کو تعلیم سے واسطہ ہے، اور اگر فلسفے سے واسطہ پڑ گیا اور اہل حکمت سے، تو وہ کہتے ہیں قوت عقل جب انتہا کو پہنچ جائے تو اس کا کہتے ہیں جربزائی، اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں. اور قوت عقل جب گر جائے حد سے تو اس کو کہتے ہیں سفاہت، بے وقوفی. قرآن کریم میں بھی آیا ہے سیقول السفہاء، بے وقوف لوگ کہیں گے. یہ سفاہت، حماقت، بے وقوفی، اس سے بچنا ہے اور اعتدال کی راہ پر رہنا ہے. تو افراط یعنی جربزہ اور تفریط یعنی سفاہت، ان دونوں کے درمیان اعتدال ہے، اور اعتدال جب قوت عقل میں پیدا ہو جائے تو اس کا نام ہے حکمت. آیا سمجھ میں کہ قوت عقل کا افراط اور قوت عقل کی تفریط، ان دونوں کو چھوڑ دے اور اس کے درمیان آ جائے تو قوت عقل جب معتدل ہوتی ہے تو اس کا نام ہے حکمت. اور قوت شہوت کہ دنیا بھر کے نفع مجھے ہی مل جائیں، اس کی انتہا کا نام ہے فجور. فسق و فجور کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. فاسق جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے، اور فاجر جو بار 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 کبیرہ گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی بار بار کرے، اسے کہتے ہیں فاجر. اور جو جذبہ اس سے کراتا ہے وہ ہے فجور. یہ فجور دراصل قوت شہوت کی انتہا کا نام ہے. اور جب آپ نے اس کا افراد دیکھا تو اس کی تفریق بھی تو ہونی چاہیے. دوسرا گڑھا قوت شہوت کا دوسرا گڑھا
جو حد سے گری بھی ہے اس کا نام ہے جمود. کہتے ہیں اس کی طبیعت پہ کیا جمود چھا گیا ہے، کیسا جامد ہے، پتھر کی طرح جامد ہے. یہ لفظ بولتے ہیں نا، تو یہ تفرید کا نام ہے جمود. اس فجور اور جمود کے درمیان تیسرا درجہ ہے اعتدال کا، اور اعتدال جب قوت شہوت میں پیدا ہو جائے تو اس کا نام ہے عفت. اور یہ عفت اس درجے کا اعتدال ہے کہ کسی انسان کو اگر حاصل ہو جائے تو اس پہ خاص اللہ کی مہربانی اور اللہ کی عنایت ہے. عفیف اور پاکیزہ انسان جس کی طبیعت بھی نہیں مچلتی اور جس کے خیالات بھی ناپاک نہیں ہوتے اور اس کے اعمال بھی بڑے بڑے صاف رہتے ہیں، اس کا نام ہے عفت. اور تیسری قوت غضب، اور قوت غضب حد سے بڑھ جائے اور انسان حیوانوں کی طرح چیرنے پھاڑنے مارنے پہ آ جائے. مارنے سے مراد ایک خوشی کا مارنا بھی ہوتا ہے، اور خوشی کا مارنا جب شہوت کی قوت عروج پر پہنچتی ہے اور انسان اس سے لطف اندوز ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے کسی کو مارے، تھپڑ رسید کرے، وہ ایک الگ چیز ہے. اور غصے میں مارنا اور جانوروں کے درجے تک پہنچ جانا، بھیڑیا ہی بن جائے، اس کا نام ہے تہور. اور ایک قوت غضب دوسرا گڑھا اس کا کہ حد سے گر جائے، اس کا نام ہے جبن. اور یہ وہ چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں پناہ مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں ان چیزوں کو میں اپنے آپ سے ہٹا بھی نہ سکوں، اتنا میرا غصہ اور غضب ٹھنڈا پڑ جائے، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. تو قوت غضب، یہ قوت غضب کا حد سے بڑھ جانا تہور اور حد سے گر جانا جبن، اور اس میں بھی اعتدال شریعت کو مطلوب ہے، اور اس اعتدال کا نام ہے شجاعت. تو تین قوتیں ہوئیں، ایک قوت عقل، اور قوت عقل کا حد سے بڑھ جانا اس کی انتہا جربزہ، اور حد سے گر جانا اس کو کہتے ہیں سفاہت. اور اس جربزے اور سفاہت کے درمیان قوت عقل جب اعتدال پہ آتی ہے تو اس کا نام ہے حکمت. اور قوت شہوت کا حد سے بڑھ جانا یہ ہے فجور، اور حد سے گر جانا یہ ہے جمود. اس فجور اور جمود کے درمیان کا درجہ وہ ہے عفت جو اعتدال ہے. اور تیسری قوت ہوئی غضب، اور غضب حد سے بڑھ جائے یہ ہے تہور، اور غضب اپنے مقام سے اعتدال سے نیچے گر جائے اس کا نام ہے جبن. اور قوت غضب کے اعتدال کے درجے کا نام ہے شجاعت. تو شجاعت، عفت، حکمت، یا ترتیب سے دیکھیں تو قوت عقل کا اعتدال حکمت، اور قوت شہوت کا اعتدال عفت، اور قوت غضب کا اعتدال شجاعت، ان تینوں کا مجموعہ اس کو کہتے ہیں عدالت. بس یہ ہے وہ چیز جو اللہ کو مطلوب ہے. اور اسی لیے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے 110 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری امتوں میں، لوگوں میں، پوری انسانیت میں سب سے اچھی امت تم ہو مسلمانوں. تامرون بالمعروف، تم کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور تم کیا کرتے ہو؟ برائیوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. خیر امت فرمایا کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہو، تو تم اس کائنات میں خیر امت ہو. اور دوسری جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تم کو معتدل امت بنایا ہے
تو ایک جگہ فرمایا امت خیر کی ہے، دوسری جگہ فرمایا وسط ہے، اعتدال کی ہے، تو معلوم ہوا کہ اعتدال میں سراسر خیر ہے۔ اور اعتدال کس چیز کا نام ہے؟ اعتدال نام ہے عدالت کا، اور عدالت کس چیز کا نام ہے؟ عدالت مجموعہ ہے حکمت، عفت اور شجاعت کا۔ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت قوت عقل کا اعتدال ہے، اور عفت کیا ہے؟ عفت قوت شہوت کا اعتدال ہے، اور شجاعت کیا ہے؟ شجاعت قوت غضب کا اعتدال ہے۔ تو تینوں، عقل، شہوت اور غضب، ان تینوں کی انتہا اور حد سے بڑھ جانا اور حد سے گر جانا، انتہا اور منتہا کو چھوڑ کر اعتدال کے درجے میں جو آدمی رہتا ہے، جب حکمت، عفت اور شجاعت ان تینوں کو آدمی اختیار کر لیتا ہے تو وہ آدمی عادل ہوتا ہے۔ یہ ہے عدل، یہ ہے امت وسط، اور یہ ہے امت عادلہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی درجے کو کہا تھا اور اسی درجے کے لیے لوگوں کو بلایا، اور یہی وہ چیز ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اس دنیا میں انسان کم ملیں گے، بزرگ بہت ہیں، نمازی بہت، حاجی بہت، زکوٰۃ دینے والے بہت، راستے آسان اور بالعموم حرام کا مال زیادہ۔ اس لیے حج تو کیا 20 30 حج کرنے والے مل جائیں گے، ایک عمرہ تو کیا ایسے مل جائیں گے جو کہیں گے کہ پچھلے 20 برس سے ایک عمرہ قضا نہیں ہوا رمضان کا، اور پچھلے 20 برس سے حج قضا نہیں ہوا، بہت۔ اور نمازی ایسے ایسے جن کی نمازیں 10 سال سے قضا نہیں ہوئی، تو نمازی مل جائیں گے، حاجی مل جائیں گے، زکوٰۃ دینے والے مل جائیں گے، بزرگ مل جائیں گے، فلاں بزرگ کے خلیفہ مل جائیں گے، یہ بزرگ بہت مل جائیں گے، لیکن انسان بہت کم ملیں گے، انسان نہیں ملتے۔ اس لیے کہ انسانیت نام ہے عدل کا اور عدالت کا وصف جس میں پایا جائے، اور عدالت بنتی ہے حکمت، عفت اور شجاعت کے پورا ہونے سے۔ تو جن کو حکمت، عفت اور شجاعت یہ اجزاء ہی نہیں پتا، وہ اس کا مجموعہ عدالت اس کو کیا جانیں گے؟ اور جن کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، ان سے یہ توقع رکھنا کہ ان میں یہ صفات پائی جاتی ہوں گی اور وہ اپنے اعمال اور اخلاقیات پر غور کرتے ہوں گے، یہ محال اور جنون کی بات ہے۔ وگرنہ نمازی بہت، حاجی بہت، بزرگ بہت، خلیفے بہت، اور ایک چیز جو نہیں ہے وہ انسان کم ملتے ہیں، باقی ہر چیز۔ اسی لیے کسی نے کہا زاہد شدی و شیخ شدی و دانشمند شدی، تم دنیا سے بے رغبت آدمی بن گئے، شیخ کے درجے پہ پہنچ گئے، عقل مند ہو گئے، یہ جملہ شدی ولیکن انسان شدی، یہ سب کچھ تو حاصل ہو گیا مگر انسان نہیں بنے، کیونکہ انسان تو بہت نایاب چیز ہے۔ کسی زمانے میں بہت ہوتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے سب سے بڑا کام جو کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی نبوت کے بعد سب سے بڑا کارنامہ اگر ایک لفظ میں پوچھا جائے کیا تھا، تو وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کا باغ بنا دیا تھا۔ انسان ہی انسان تھے، چند سو اور چند ہزار نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں میں نہیں، 1,00,000 سے زیادہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے۔ وہ انسان تھے، اور صحیح معنی میں انسان بس وہی تھے۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا، فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی امتی زمان
میری امت پر ایک ایسا وقت آ جائے گا، ایسا دور آ جائے گا، یتباہون بالمساجد، وہ مسجدوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے فخر سے بات کریں گے. تمہاری مسجد کتنی بڑی، ہماری کتنی بڑی، تم نے کہاں سے ٹائلز لگوائی تھی، ہمارے یہاں کی ٹائلز کہاں سے آ رہی ہیں، ہماری کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ممبر اتنا اچھا ہونا چاہیے، تمہاری کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا، وہاں کون سی لکڑی، یہاں کون سی لکڑی، تم نے دیار استعمال کی، ہم تو اس کے مقابلے میں ساگوان اور ٹیک اپنی مسجد میں استعمال کر رہے ہیں. فخر کریں گے ایک دوسرے سے، تمہاری مسجد اچھی یا میری مسجد اچھی. ثم لا یعمرونها الا قلیلا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر مسجد کی جو اصل آبادی، اللہ کے ذکر، اللہ کے لیے نماز پڑھنا، یہ آپ نے فرمایا بہت تھوڑے لوگ رہ جائیں گے. مسجد کی کمیٹیاں اور سارے کام مسجد کی تعمیر کے، اور ان میں بھی ایسے آدمی جو نماز پابندی سے نہ پڑھیں. مسجد کو آباد کرنے والے کم اور فخر کرنے والے زیادہ. اور ابو داؤد میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة، لوگوں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی یتباہی الناس، جہاں تک کہ لوگ فخر کا اظہار کریں گے فی المساجد، ایک دوسرے سے کہ تمہاری مسجد اچھی ہے یا ہماری مسجد اچھی ہے. تو مسجدیں جہاں اللہ کے دین کی روح نہ ہو، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، نماز کا پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت، وہ نہ ہو، اور روشنیوں کا انتظام ہو، قالین بچھے ہوئے ہوں، ایئر کنڈیشن ہوں، در و دیوار ان کو دیکھ کر پتہ چلے کہ واقعی پیسہ خرچ ہوا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے زمانے میں عام ہو گئیں، اور جو اصل مسجد کی رونق تھی وہ چلی گئی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں نمازی عام ہونے لگے، ہمارے زمانے میں حاجی عام ہونے لگے، عمرہ کرنے والے عمری عام ہونے لگے، اور انسان کم رہ گئے. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ جو فقہ میں کسی طرح امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے کم نہیں تھے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ پہ قضاء، شریعت کی فقہ، شریعت کے فیصلے غالب آ گئے تھے. چیف جسٹس قاضی القضات بنے، تبع تابعین میں سے تھے رحمہ اللہ. ان کے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں سب سے پہلے علم حاصل کرنے جس کی مجلس میں گیا تھا وہ امام ابو یوسف تھے. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر قضاء اور فقہ غالب آ گئی، اور معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ پر تقوی، زہد، دنیا سے بے رغبتی غالب آ گئی. اس لیے معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء اللہ میں شمار کیا گیا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو قاضیوں میں شمار کیا گیا. حالانکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی اولیاء اللہ میں سے تھے، اور امام کرخی، ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی قاضیوں میں سے تھے. ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ کتاب مل جائے گی، اور کئی اقوال، فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے فیصلوں سے، ان کے فتووں سے. اور کرخی رحمت اللہ علیہ اپنی مسجد سے باہر آئے اور دھڑا دھڑ لوگ مسجد میں آ جا رہے تھے نماز کے لیے، دیکھتے رہے اور فرمایا ہائے افسوس وہ زمانہ کہ جس میں آیا ہوں، میں پیدا ہوا ہوں، نمازی زیادہ ہو گئے اور انسان کم ہو گئے. تو انسان جو بنتا ہے وہ حکمت، عفت اور شجاعت، ان تینوں کا مجموعہ جب اس میں آ جائے، اور تینوں کے مجموعے کا نام ہے عدالت. اور یہ عدالت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب یہ تین صفات ہوں. اور یہ تین صفات کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ پیدا ہوتی ہیں اللہ کی یاد سے. یہ پیدا ہوتی ہیں دو چیزوں سے، ایک اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اور دوسرے جس انسان کو ان چیزوں کا علم اور ان چیزوں کے مطابق جس کی تربیت ہوئی ہو، اس شخص کی صحبت میں وقت گزارنا، اس اللہ کے بندے کے ساتھ تعلق رکھنا.
اس کی بات کو سننا، اس کو اپنی کمی کمزوری کی اطلاع دینا، اور جو کچھ وہ تجویز کرے علاج، اس کے مطابق اپنے آپ کا علاج خود کرنا، اپنی قوت اپنی ہمت سے کام لے کے، پھر جا کر انسان میں حکمت پیدا ہوتی ہے، عفت اور شجاعت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں عدالت پیدا ہوتی ہے۔